السلام محسنون UTC قاسمی میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں BA اردو سیمسٹر 4 MJC 5 سے پڑھیں گے قصیدہ کی تعریف و اجزائے ترکیبی۔ ناظرین، اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لا رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کی نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک صحیح سلامت پہنچ سکے۔ آئیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کریں۔ دیکھیے اسکرین پر قصیدہ کی تعریف و اجزائے ترکیبی۔ قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ کس کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ قصد سے مشتق ہے۔ قصد کے معنی ارادے کرنے کے آتے ہیں۔ چونکہ قصیدہ ارادتاً کہا جاتا ہے، یعنی شاعر جب کسی کی مدح یعنی تعریف کرتا ہے تو اس میں اس کے قصد و ارادے کو دخل ہوتا ہے، اس لیے اس معنی سے اس کی مناسبت واضح ہے۔ عربی و فارسی قصیدوں میں قصد و ارادہ کو بطور خاص اہمیت دی گئی۔ عربی میں قصیدہ کے معنی گاڑھا مغز کے آتے ہیں، چونکہ قصیدہ اپنے نادر و بلند اور پرشکوہ مضامین کی وجہ سے شاعری کی تمام اصناف میں فوقیت رکھتا ہے، اس لیے اصناف شاعری میں اسے وہی حیثیت حاصل ہے جو انسانی جسم میں سر کے مغز کو حاصل ہے۔ آئیے ناظرین آگے دیکھیں۔ قصیدہ ایک ایسی صنف ہے جس میں قادر الکلامی اور خود اعتمادی کا ہونا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اس کی توضیح یہ بھی ہے کہ قصد سے مراد شاعروں کا قصیدہ کو عملی طور پر برتنا۔ قصیدہ کے ایک معنی توڑنا کے بھی آتے ہیں، چونکہ قصیدہ کی ساخت میں کئی اجزاء ہوتے ہیں، لہٰذا وہ مختلف حصوں میں جیسے تشبیہ، غریض، مدح اور دعا میں تقسیم ہونے کے سبب اس معنی کی توضیح کرتا ہے۔ یہ قصیدہ کا دوسرا معنی ہوا۔ اس کے علاوہ قصیدہ کے ایک معنی چربی دار گودے کے بھی آتے ہیں۔ عربوں کے یہاں استعارتاً کلام فصیح کو قصیدہ کہا جاتا ہے۔ القصد قصیدہ سے بھی مشتق ہے، جس کے معنی موٹی اور فربا اونٹنی کے آتے ہیں۔ کلام کے فصیح و بلیغ اور پرمغز ہونے کے سبب بھی اس کا اطلاق قصیدہ پر ہونے لگا۔ ناظرین، یہ قصیدے کے کچھ معنی تھے، آگے دیکھیے۔ قصیدہ ایسے شعر کو بھی کہتے ہیں جس کا بیان مکمل ہو۔ قصیدہ میں بھی شاعر اپنے کلام کو تکمیل کے مراحل تک پہنچا دیتا ہے اور اپنی بات اور مدعا کی وضاحت کر دیتا ہے۔ قصیدہ واحد ہے اور اس کی جمع قصائد آتے ہیں۔ قصیدہ جو ہے لفظ واحد ہے اور اس کی جمع جو ہے قصائد ہے۔ بعض کے نزدیک قصیدہ خود جمع ہے۔ قصیدہ کے لغوی معانی سے صنف قصیدہ کی معنوی خوبیاں خود بخود بڑی حد تک اجاگر ہو جاتی ہے۔ آگے دیکھیں ناظرین، ان معنوں کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ قصیدہ ایک ایسی صنف ہے جو بذات خود مکمل ہو، جس میں قادر الکلامی کا اظہار ہو، جس کے مضامین پر مغز ہوں، جو فصیح و بلیغ ہوں، مقصدیت سے پر اور قابل اعتماد ہو، ایسا کلام ہو جسے عموماً بالارادہ کہا گیا ہو۔ بہر کیف، قصیدہ اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں شاعر کسی کی تعریف یعنی مدح یا کسی کی برائی یعنی ہجو کرے۔ غزل کی طرح قصیدے کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ غزل کی طرح قصیدے کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے؟ مطلع کہلاتا ہے، اور اس کے دونوں مصروں میں قافیہ و ردیف ہوتا ہے۔ دونوں مصروں میں قافیہ ردیف ہوتے ہیں۔ کچھ قصیدے بغیر ردیف کے بھی ہوتے ہیں۔ باقی اشعار کے دوسرے مصروں میں قافیہ یا قافیہ و ردیف دونوں آتے ہیں۔ غزل کی طرح قصیدے میں بھی مقطع ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ آخری شعر میں ہی ہو، یعنی جس طرح غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے، اسے
مقطع کہتے ہیں، لیکن قصیدے کے اندر یہ کوئی ضروری نہیں کہ شاعر آخری اشعار میں ہی کیا کرے، مقطع کو پیش کرے۔ قصیدے میں کئی مطلع یعنی ابتدائی اشعار بھی ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی قصیدے کے معنی۔ اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے قصیدے کے اقسام کو۔ اس سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ قصیدے کے اندر جو ہے کم از کم اشعار جو ہے وہ کم از کم اشعار کی تعداد جو ہے وہ کیا ہے؟ 21 ہے، 21، اور زیادہ ہی کوئی حد نہیں ہے۔ آئیے آگے دیکھیں قصیدے کی اقسام۔ قصیدے کی دو قسمیں ہیں۔ پہلا ہے خطابیہ قصیدہ۔ خطابیہ قصیدہ وہ ہوتا ہے جس میں شاعر تمہید باندھے بغیر مدح یا ہجو شروع کر دیتا ہے، یعنی تمہید باندھتا نہیں، جو مقصد ہے وہ بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ خطابیہ قصیدے کے بعد ہے ایک تمہیدیہ قصیدہ۔ تمہیدیہ قصیدہ وہ ہوتا ہے جس میں شاعر پہلے تمہید باندھتا ہے، پھر اشعار کہنا جو اس کا مقصد ہوتا ہے، یا ہجو ہو یا تعریف ہو، مطلب مدح ہو، وہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آئیے ناظرین اسکرین پر دیکھیں تو قصیدے کے اقسام۔ پہلی قسم ہے خطابیہ قصیدے، وہ قصیدہ جس میں شاعر بغیر تمہید کے سیدھا اصل بات پر آ جائے، یعنی جو اس کا مقصود ہے مدح یا ہجو۔ اگر قصیدہ مدحیہ ہے یعنی اس میں تعریف کی گئی ہے تو شاعر مدح کی تعریف شروع کر دیتا ہے۔ اگر ہجویہ ہے تو سیدھی برائی بیان کرتا ہے، اور اگر نصیحت آمیز ہو تو بلا تمہید واضح نصیحت بیان کر دیتا ہے۔ آگے دیکھیے دوسری قسم ہے تمہیدیہ قصیدہ۔ یہ وہ قصیدہ ہے جس میں شاعر اصل بات پر آنے سے پہلے ایک تمہید یا ابتدا باندھتا ہے۔ اس تمہید کو تشبیب یا نصیب کہا جاتا ہے۔ تشبیب میں بہار و خزاں، عشق یا نصیحت جیسے موضوعات آ سکتے ہیں۔ انہی موضوعات کی بنیاد پر قصیدے کو بہاریہ یعنی بہار پر، عشقیہ اگر عشق پر ہو، یا واعظیہ اگر نصیحت پر ہے تو کہا جاتا ہے۔ ناظرین قصیدے کی دو قسم ہو گئی۔ اردو قصیدے کے اجزاء ترکیبی کی بات کی جائے تو تشبیب، گریز، مدح، مدعا اور دعا ہوتا ہے، یعنی تمہیدیہ قصیدے کے 5 اجزاء ترکیبی ہیں۔ ناظرین آئیے اس کو دیکھیں۔ ناظرین اگر ویڈیو پسند آ رہی ہو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ان لوگوں تک ضرور پہنچانے کی بات ضرور پہنچائیں جن کا ایگزام ابھی عنقریب ہونے والا ہے اور وہ 4 سیمسٹر میں ہے۔ آئیے ناظرین آگے دیکھیں قصیدے کے اجزاء ترکیبی۔ تمہیدیہ قصیدے کے عام طور پر 5 حصے ہوتے ہیں: تشبیب، گریز، مدح، مدحا اور دعا۔ یہی اجزاء قصیدے کی بنیاد بنتے ہیں۔ تشبیب، آئیے اس کے بارے میں جانیں۔ قصیدے کی ابتدائی تمہید کو تشبیب یا نصیب کہتے ہیں۔ اس میں شاعر مختلف موضوعات پر بات کرتا ہے، جیسے بہار کا منظر، شباب و شراب، عشق، دنیا کی ناپائیداری یا خود کی تعریف وغیرہ۔ یہ قصیدے کا سب سے دلکش اور اہم حصہ ہوتا ہے، اسی لیے شاعر اسے بڑی محنت سے لکھتے ہیں۔ مثلا غالب نے بہادر شاہ ظفر کی مدح میں ایک قصیدہ لکھا جس میں چاند کو سلام کرتے ہوئے ایسا منظر پیش کیا کہ گویا چاند کسی بزرگ کو سلام کر رہا ہو۔ آئیے دیکھیں شعر۔ ہاں مہ نو سنے ہم اس کا نام، جس کو تو جھک کر رہا ہے سلام۔ آئیے تو قصیدے کا دوسرا جزو جو ہے یہ گریز ہے۔ تشبیب کے بعد شاعر اصل مدح کی طرف بڑھتا ہے، لیکن وہ براہ راست تعریف شروع نہیں کرتا، بات سے بات نکال کر تعریف کی طرف آتا ہے۔ اسی عمل کو گریز کہا جاتا ہے۔ مثلا غالب کے اسی قصیدے میں وہ کہتے ہیں، اے چاند اگر تو نہیں جانتا کہ کس کو سلام کر رہا ہے تو میں بتاتا ہوں کہ وہ بہادر شاہ ظفر ہے۔ تو نہیں جانتا تو مجھ سے سن، نام شہنشاہ بلند مقام۔
آگے دیکھیے، تو قصیدے کا تیسرا جزو جو ہے مدح ہے، یہ قصیدے کا مرکزی حصہ ہوتا ہے۔ اس میں شاعر اپنے ممدوح یعنی جس کی تعریف کر رہا ہے اس کے اوصاف، خوبیوں اور کارناموں کی تعریف کرتا ہے۔ شاعر مبالغے، پرشکوہ الفاظ، بلند زبان استعمال کرتا ہے تاکہ تعریف میں اثر پیدا ہو۔ شہ سوار شہ سوار طریق انصاف، نو بہار حدیق اسلام۔ آگے دیکھیں ناظرین، چوتھا حصہ ہے مدحا۔ اس حصے میں شاعر اپنا مقصد یا گزارش بیان کرتا ہے، جیسے اپنی تعریف کی امید، انعام کی خواہش یا ذاتی مسئلہ۔ یعنی جب شاعر نے قصیدے کے اندر مدح یعنی کسی کی مدح کی تو اس کے بعد وہ چاہتا کیا ہے، اس کی تعریف جو کی ہے اسے کیا انعام ملے گا، وہ مدحا میں بیان کرتا ہے۔ لیکن یہ جز ہر قصیدے میں لازمی نہیں، مثلا غالب نے لازم نہیں ہوتا۔ مثلا غالب نے ایک جگہ فرمایا، میری تنخواہ کیجئے ماہ بماہ، میری تنخواہ کیجئے ماہ بماہ، تا نہ ہو مجھ کو زندگی دشوار۔ یعنی غالب نے اپنے متعلق بیان کیا کہ میری تنخواہ جو ہے ہر مہینے مل جائے تاکہ میری جو زندگی ہے وہ دشوار نہ ہو جائے۔ آگے دیکھیں ناظرین، دعا یہ آخری حصہ ہے۔ قصیدے کا آخری حصہ دعا پر ختم ہوتا ہے۔ شاعر اپنے ممدوح کے لیے دعا کرتا ہے، اس کی عمر دراز ہو، عزت و دولت میں اضافہ ہو، سلطنت قائم رہے وغیرہ۔ جیسے غالب نے دعا دی، ہے ازل سے روانی آغاز، ہے ازل سے روانی آغاز، ہو ابد تک رسائی انجام۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں، اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، ان لوگوں تک ضرور ویڈیو کو پہنچائیں جو 4th سیمسٹر میں ہیں اور عنقریب ان کا ایگزام ہوا چاہتا ہے۔ ویڈیو کیسے لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔